السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سورہ توبہ کی 28 نمبر آیات سے لے کر 35 نمبر تک یہ ترجمہ سنیے۔ کیا دور تھا، شرک کا دشمن دور، طاغوت کا دشمن دور، ایمان خالص کا دور، اسلام کی عزت اور شان و شوکت کا دور۔ آج کون تصور کر سکتا ہے کہ کیسا ماحول ہوگا؟ ذرا اپنے آپ کو ذرا اس ماحول میں لے جائیے، یہ آیات سنیں کہ کس طریقے سے شرک اور کفر کا کلا کما کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کے اوپر بعد میں تبصرہ کروں گا۔ مومنوں، مشرک تو پلید ہیں، تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخر پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیے ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے لگے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ معبود واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ مومنوں، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو، جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان وکیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ دیکھیے کس طرح اس دور کے کافروں اور مشرکوں کے اوپر انگلی رکھی گئی ہے کہ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مالک فرماتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کافر اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اور مالک کو یہ بھی معلوم ہے کہ بعد والے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کریں گے۔ بعد والے کافروں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، اندازہ لگائیے۔ تو یہ جو غلو ہوتا ہے محبت کے اندر، یہ شرک تک جب لے جاتا ہے تو پھر اللہ کی مار پڑتی ہے، اللہ کی لعنت پڑتی ہے ایسی قوموں کے اوپر۔ اور وجہ کیا ہے؟ کن لوگوں نے عقائد خراب کیے تھے؟ ان کے علماء نے کیے تھے، اس لیے کہا گیا کہ ان کی اکثریت ہے، ان کے علماء کی، مشائخ کی، جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہی کام اس امت کے علماء نے کیا، مولویوں نے کیا، مال بھی انہوں نے کھایا اور ان کو اللہ کے راستے سے روک بھی دیا۔ اور وہاں بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے، تو یہ آخری قوم کو پیچھے ہٹنے والی تھی، انہوں نے بھی اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کی بات مانی جائے وہ رب ہی کی حیثیت ہوتا ہے۔ تو اس انداز سے بتایا گیا کہ یہ مشرک جو ہیں یہ پلید ہیں، یہ مسجد الحرام کے قریب نہ آئیں۔ اندازہ لگائیے، آج حج کرنے جاتے ہیں، عمرے کرنے جاتے ہیں، جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، حضرت صاحب جی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور پھر جب کہا جائے کہ مشرکو تمہارے اوپر تو نمازیں فرض ہی کوئی نہیں ہے، تمہارے اوپر نہ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تمہارے اوپر روزے فرض نہیں ہیں، عمرہ تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے تمہارے اوپر، تو آگے سے کہتے ہیں کہ اچھا مسلمانوں کو تو بتایا اس دور میں بھی تو یہی کہا گیا تھا ان مشرکین کو قریب نہیں آنا چاہیے۔ یہ بیت اللہ کا حج اور طواف تو وہاں وہ کریں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ اور معبود نہ مانیں۔
تو اس امت کے اندر بھی بالکل وہی شرک آ گیا، اور انہوں نے بھی اللہ کے بندوں کو کسی کو مشکل کشا کہا، کسی کو حاجت روا کہا، کسی کو غوث کے القاب دیے گئے، فریادوں کے سننے والے ہیں، کوئی واسطے وسیلے ہیں، کوئی رکوع اور سجدے۔ اندازہ لگائیے انہوں نے کتنے بڑے الزامات لگائے انبیاء کے اوپر۔ کہتے ہیں پورے خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ جناب محمد حنیف نے دعوت القرآن کے اندر لکھ دیا 100 نمبر آیت کی تشریح کرتے ہوئے سورہ یوسف کی۔ اسی طرح محمود الحسن نے لکھ دیا سورہ فاتحہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح کرتے ہوئے کہ اللہ کے بندوں کو، مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ بتاؤ اللہ کے بندو، آج اگر یہ سیاسی لیڈر جا کے وہاں گن شکر میں سجدے کریں اور کہیں کہ یہ داتا صاحب نظر و نیاز کی ہے اور بر امام چادر چڑھائی ہے اور ان کی سامنے رکوع اور سجدے کرنا، یہ بس اللہ ہی کو سجدے کرنا ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مشیت ہے اور اللہ کا حکم ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے جب بندے کو سجدہ کیا جائے۔ کہتے ہیں بندے کو جب نبی کو سجدہ کیا جائے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ کے احکامات ہی یہی ہیں۔ تو کس قدر مشرکین نے عدم مچایا ہر دور کے اندر۔ تو مومنو اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ مالک نے اپنے مومن بندوں کو کہا ہے کہ بالکل فکر نہ کرو، اللہ نے تو یہ رسول، آخری رسول اور یہ آخری کتاب نازل اسی لیے کی ہے اور رسول بھیجا ہی اسی لیے کہ یہ دعوت پورے ادھیان باطل کے اوپر غلبہ پکڑے گی اور سارے باطل کا کچومر نکال دیا جائے گا۔ اس زمین کے اوپر نہ یہودی رہیں گے، نہ عیسائی رہیں گے، نہ بریلوی رہیں گے، نہ دیوبندی رہیں گے، نہ اہل حدیث، نہ سلفی، نہ صوفی، نہ یہ جمہوریت کا نظام رہے گا، یہ نہ حنفی آج کے اور نہ حنیفی، یہ سارے کے سارے کفر و شرک پھیلانے والے، عدم مچانے والے، ان کا کلا کما کر دیا جائے گا۔ اور اس زمین کے اوپر 7 سال ایسے گزریں گے کہ خالص مومن ہوں گے اور دو مومنوں کے درمیان کوئی کینہ، بغض اور ذرا برابر نفرت نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان کی محبت ہوگی۔ ایمان ہو اور محبت نہ ہو، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ اور آج کے یہ مومن بنے ہوئے توحیدی خاص کر آپس میں کاٹتے ہیں، کھانے کو دوڑتے ہیں ایک دوسرے کو، جس طرح اتنی نفرت وہ سیاسی لوگ بھی شاید اتنی نہ کریں جتنے یہ مسلک پرست ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ ان کے علماء نے، ان کے امیروں نے اس طریقے سے ان کو شرک اور کفر کے انجیکشن ان کو دیے ہے۔ تو ہر ایک کے لیے یہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تمہارے اس شرک سے پاک ہے مشرکو، ان کی نظر و نیازوں سے اللہ پاک ہے، ان کے واسطے وسیلوں سے اللہ پاک ہے، ان کے رکوع اور سجدوں سے اللہ پاک ہے۔ اللہ یہ حق کسی کو نہیں دیتا ہے کہ اس کو پکارا جائے، کسی کی نظر و نیاز کی جائے، اس کو رکوع اور سجدے کیے جائیں، ہرگز اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، کسی دور کے اندر یہ جائز نہیں رہا ہے، خارج از امکان ہے۔ تو اللہ کے بندو یہ ایمان خالص کی دعوت اٹھاؤ، دیکھنا اللہ کی مدد کیسے آئے گی۔ کسی سے نہیں ڈرنا ہے، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، یہ کلیہ ہاتھ میں آ گیا ہے، چھوٹے بڑے کا لحاظ کیے بغیر جب تک یہ دعوت اریاں دعوت، بے خوف اور بے خطر، اللہ کے وقار کے لیے، اللہ کی عزت کے لیے اور خالص آخرت کے اوپر نظر کہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کہ مالک اس راستے میں شہادت کی نعمت سے مالا مال کر دے اور دین اسلام کا غلبہ، مالک ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے، ان کفر و شرک کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے، ان کو کہاں سے مار پڑتی ہے۔ اور جو مخلص ہیں، جو صحیح لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی طرف رہنمائی فرمائے، ان کو ہمارا ساتھی بنائے، ہمیں ان کا ساتھی بنائے، اور یہ مل کے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اجتماعی طور پر یہ کوشش جاری ہے۔ الحمدللہ ایمان خالص کا قافلہ ہے رواں دواں، انشاءاللہ یہ طاغوت کے خلاف جنگ اور شرک کی نشاندہی اور توحید کی دعوت یہ جاری ہے، انشاءاللہ جاری رہے گی، کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔